ایک مرتبہ پھر ہم اگر بات کریں اس چیز کی جس نے سب سے زیادہ خبریں اس میں ان رہی، دیٹ از غزہ. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم باقی چیزوں کی بات کریں اور اس معاملے کو بھول جائیں. جنگ بندی کا جو وعدہ ہے وہ بار بار توڑا جا رہا ہے اور معصوم فلسطینی آج بھی ظلم، محاصرے اور بھوک کا سامنا کر رہے ہیں. ایسے میں اسلام آباد سے آواز آئی ہے، اسحاق ڈار نے واضح بات کی ہے، پاکستان امن کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنے کو تیار ہے. فوج بھیجنے کا معاملہ بھی زیر غور ہے، لیکن پاکستان صاف کہہ رہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہمارا کام نہیں، یہ ذمہ داری فلسطینی اتھارٹیز کی ہے. اٹ واز مچ نیڈڈ فیصل کہ پاکستان یہ بات کلیئر کر دے. اور دوسری بات یہ کہ انڈونیشیا بھی یہ بات کہہ چکا ہے. پاکستان کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ غزہ میں امن اور لوگوں کی حفاظت کی جا سکے. اسی دوران اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی پوری دنیا کو یہ یاد کروایا ہے کہ اسرائیل کی کارروائیاں امداد میں رکاوٹیں بن رہی ہیں اور فلسطینیوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل اور زمین کے قبضے کے خاتمے پر ایک دفعہ پھر سے ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے. اور اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک دفعہ پھر سے ریلیوں کا، ایک دفعہ پھر سے احتجاج کا سلسلہ چل نکلا ہے. جی ہاں، لوگ نکلے ہیں گھروں سے، انہوں نے صدا بلند کی ہے. دوسری جانب اسلام آباد میں 2 روزہ دورہ پر آئے مصر کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان سے کی ہے بڑی درخواست کہ پاکستان غزہ کی تعمیر نو میں آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ غزہ کے زخم بڑے ہیں، طبی امداد، تکنیکی مدد، تعمیر نو ہر جگہ پاکستان جیسے دوست ملک کی ضرورت ہے. پاکستان آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے. یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے بلکہ عملی طور پر، اور دنیا بھی آہستہ آہستہ یہ مان رہی ہے کہ امن کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست. لیکن سعدیہ، اس بیچ کچھ بہت ہی تشویشناک خبریں بھی سامنے آئی ہیں، جہاں پہ ہسپتالوں کو نشانہ بنانا، اقوام متحدہ کے سینٹر جن میں پناہ لی اس کو نشانہ بنانا، تو ایک عام سی بات ہے غاصب صہیونی ریاست کے لیے. وہیں پہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ وہاں سے جو پڑھے لکھے فلسطینی ہیں جن میں ڈاکٹرز ہیں اور باقی لوگ ہیں، ان کو وہاں سے آن بورڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کی فلائٹ کی منزل کہاں ہے. اینڈ دین دے آر میڈ ٹو لینڈ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ. یعنی کہ یہ صرف گولیوں سے چھلنی کر کے ایتھنک کلینزنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ باقاعدہ پراپر ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے. یعنی کہ اگلی بار اگر ایسا کچھ ہو تو اس خطے میں ان لوگوں کی جان بچانے والے کوئی ڈاکٹرز بھی نہ بچیں. بالکل یہ صحیح بات آپ کہہ رہے ہو فیصل. اور خاص طور پر کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہو جائے، کبھی بھی کسی اسکول، کسی شیلٹر کو، کبھی بھی کسی ہسپتال کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے. اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بار بار دنیا یہ آواز بلند کر رہی ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ یہ لوگ بچ سکے، اسی لیے آپ اس قسم کے حملے کر رہے ہیں. سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، صبح بخیر اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب جو سچویشن اس وقت اب بن گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اتنی خراب صورتحال بن گئی ہے، بٹ سٹل ایک سٹینڈ سٹل ہو گیا ہے ایشو اور چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. وٹس یور ٹیک جو اس وقت سچویشن ہے؟ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ہو گیا ہے معاملہ سارا، امن آ گیا ہے. یہ کیا واقعی امن آ گیا ہے؟ نہیں، دیکھیے کسی چیز کے نافذ العمل ہونے تک اس کے بارے میں قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا مکمل طور پر کہ امن آ گیا ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات تھی سیز فائر کی. سیز فائر 10 اکتوبر کو ہوا اور سیز فائر کی تھی کنڈیشن، چاہے وہ اب اسرائیل کی مکاری کی وجہ سے ہو، اسرائیل کی عیاری کی وجہ سے ہو، وجوہات اس کے کئی ہو سکتے ہیں، لیکن سیز فائر میں گنجائش یہ رکھی گئی تھی اس معاہدے میں کہ اگر انہوں نے ڈیڈ باڈیز حماس نے مکمل نہیں دی تب بھی یہ سیز فائر ٹوٹ سکتا ہے. اور اگر کسی قسم کا جو یلو لائن پر اسرائیل کی فورسز ہیں غزہ میں ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ ایکشن لے سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں. اب جو وہ اسرائیل کے فوج وہاں اب جو حرکتیں کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ حماس کے لوگوں کو جو ٹنل میں پناہ لی ہوئی ہے انہوں نے سیز فائر کے بعد لڑائی نہیں کر رہے وہ، تو ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو حماس نے کہا ہے کہ ہمیں آپ نے جس طرح وعدہ کیا. تو مختصراً بات یہ کہ جب تک کہ وہاں آئی ایس ایف یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز ڈپلائی نہیں ہو جاتی، جب تک کہ
टेक्नोक्रेट वहाँ एक यानी वहाँ अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट डे टू डे चलाने के लिए कायम नहीं हो जाती, जब तक कि बोर्ड ऑफ पीस मुकम्मल फाल नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये जो दूसरा मरहला है, ये दूसरा फेज है कि इजराइल येलो लाइन से जाके तो रेड लाइन पर चला जाएगा, तो उस वक्त तक ये हरकतें होती रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको नाफिजुल अमल होना चाहिए। जो भी पीस प्लान है उस पर हम बहुत सारी नुक्ताचीनी कर सकते हैं, लेकिन जो जेनोसाइड को रोकने का फिलहाल दिए हुए मारूजाती हालात में एक ही रास्ता है कि कोई ना कोई मंसूबा नाफिजुल अमल किया जाए। और इस वक्त दुनिया के पास जो मंसूबा है सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2803 है, जिसके खदोखाल सारे, जिसमें 20 पॉइंट वो भी शामिल हैं, पीस प्लान जिसमें के बोर्ड ऑफ पीस का भी जिक्र है, हर चीज का जिक्र है। तो अभी मेरा ख्याल है कि मैं तो पूरी तरीके से मायूस नहीं हुआ हूँ, या मेरी तरीके के दूसरे जो एनालिस्ट हैं ज्यादा मायूस नहीं हुए हैं। उस वक्त मायूसी हो सकती है जब कि टोटल फोर्स वहाँ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और पाकिस्तान उसमें जाहिर है बड़े फाल क्या करने जा रहा है। अगर उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिल गए और पाकिस्तान ने इस चीज की वजाहत कर दी है कि वो किस मकसद के लिए वहां जाएंगी, और हमास के डिसार्म करने से उनका कोई लेना देना नहीं है और न ही ये उसमें दिया हुआ है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आने वाले दिन ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ये बदकिस्मती है दुनिया अक़वाम की कि एक जेनोसाइड इतना बड़ा हुआ और उसकी अभी भी उसकी जो ज़रात जो है अभी भी मंडला रहे हैं वहाँ, और इजराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। उसको बाज रखने के लिए वाहिद तरीका इस वक्त जो अवेलेबल है, आइडियल नहीं कहूँगा मैं, लेकिन वाहिद तरीका यही है कि जो प्लान सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडोर्स किया है उसको नाफिजुल अमल हो जाए तो काफ़ी हद तक, काफ़ी दिनों तक बेहतरी आ सकती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमी साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम, और हम आपकी तरह पूरी उम्मीद है कि वाकई गज़ा में अमन आ सकेगा और हम गज़ा के लोगों की बहाली एक दफ़ा फिर से देख सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।